العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ شوق و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے الحمدللہ، اس پر انشاءاللہ کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اگلے جمعۃ المبارک میں پھر اس آیت کے اگلے حصے اور بقیہ سورۃ الفاتحہ پر گفتگو ہوگی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا اور اس میں جان ڈالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تھی، اور جیسے ہی آپ کو چھینک آئی تو آپ نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا، جہانوں کا رب ہے۔ تو چونکہ حضرت انسان کا پہلا جملہ ہی اللہ کی حمد پر مشتمل تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کے آغاز میں بھی جو پہلی سورۃ مبارکہ ہمیں عطا کی، تو اس کی پہلی آیت ہی کا آغاز حمد الہی سے، کہ الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کی ہیں۔ دوسری بات علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہم جو بھی عبادت کریں، ساری عبادتوں کی جان حمد الہی ہے، کیونکہ عبادت کا مقصد ہوتا ہے اس چیز کا اظہار کرنا کہ ہم چھوٹے ہیں، رب بڑا ہے، ہم ذلیل اور حقیر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ ہے۔ تو حمد الہی عبادت کی جان ہوتی ہے، کہ عبادت کرنے سے جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا ہمارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، تو اللہ کی حمد بیان کرنے سے وہ چیز ہمیں ڈائریکٹ حاصل ہو جاتی ہے، اور بندہ عبادت کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کا ہی ارادہ کرتا ہے،
تو جب بندہ ویسے ہی حمد الہی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے تو اس کی حمد کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وہ ان وجوہات میں سے دو وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر اس پاک کلام کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے۔ اب اگر ہم کچھ ڈیٹیل گفتگو کریں اس جملے پر، الحمدللہ کہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس جملے کے اندر تین طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو اس میں الف لام ہے، الحمد پہ الف لام ہے، الحمدللہ، تو نمبر ایک الف لام، نمبر دو لفظ حمد، اور نمبر تین اس میں جلالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اس کا ذکر ہے۔ یہ جو الف لام ہے، حمد کا معنی کیا ہوگا، حمد سے مراد کیا ہوگی، اس میں اس الف لام کا بڑا کردار ہے۔ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے۔ عربی زبان میں واو کا لفظ آ جائے تو مطلب کچھ اور ہوتا ہے، ثم کا لفظ آ جائے تو مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور فا آ جائے تو مطلب کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو عربی بہت زیادہ وسعت والی زبان ہے، وہاں پر لفظوں کے اعتبارات سے جملوں کے معنی، مراد اور مفاہیم بدل جایا کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کیسی ہے اس پہلی آیت کے اس پہلے حصے میں، وہ سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا ڈیٹیل میں الف لام کو سمجھنا ہوگا۔ الف لام ویسے تو بہت سارے اس کے فوائد ہیں عربی زبان کے اندر، لیکن دو مقاصد کے لیے جب الف لام استعمال ہوتا ہے تو وہ دو مقصد میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا۔ ایک مقصد ہوتا ہے الف لام کا عربی زبان میں استغراق کا۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا غرق ہو جانا، ڈوب جانا، وہی لفظ ہے غرق، اس پر الف سین اور تا داخل کر کے استغراق بنا دیا اس کو۔ استغراق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھیر لینا، پورے کا پورا شامل ہونا۔ اگر کوئی شخص غرق ہو جائے، ڈوب جائے، تو وہ چونکہ پورے کا پورا اندر چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو غرق ہونا کہتے ہیں۔ تو الف لام استغراق کا معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ مطلب کیا کہ الف لام جس لفظ پر آ کر استغراق کا معنی دے گا تو اس لفظ یا اس جملے کے اندر موجود جتنے افراد ہیں، اس چیز میں موجود جتنے افراد ہیں، وہ سارے کے سارے اس الف لام کے استغراقی ہونے کی وجہ سے سب کے سب مراد ہوں گے۔ اب اس بات کو میں آسان کروں، اس کا مطلب کیا بنے گا؟ الحمد، حمد جو لفظ ہے، تعریف کے لیے جو الحمد کا لفظ عربی میں آتا ہے، اس کے اوپر الف لام آیا، اور الف لام نے آ کر معنی کیا دیا؟ اگر ہم اس الف لام کو استغراقی سمجھیں کہ جس لفظ پر آتا ہے اس کا ہر فرد مراد ہوتا ہے، تو الف لام جب حمد پہ آئے گا اور استغراق کے معنی میں لیں گے تو مطلب یہ ہوگا حمد کے جتنے افراد ہیں، حمد کے جتنے افراد ہیں، جتنی جگہیں ہیں، جتنے زمانے ہیں، جو بھی جس طرح بھی حمد کے ساتھ جڑے گا، وہ سب کا سب اس کا اصل مالک کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر یہ کہوں کہ الف لام کو اگر ہم عربی میں جس طرح استغراق کے لیے آتا ہے تو اس کو حمد پر داخل کر کے الحمد سے مراد کیا لیں گے، اور الحمدللہ کا ترجمہ پھر کیا ہوگا؟ وہ ترجمہ یہ بن جائے گا ہر زمانے کے، ہر تعریف کرنے والے کی، ہر حمد کرنے والے کی، ہر طرح کی حمد، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کائنات کا کوئی بھی زمانہ ہو، کائنات کا کوئی بھی فرد ہو، اور کسی بھی رنگ و نسل، خطے، مسلک، مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ جب بھی حمد کرے گا، چاہے کسی کی بھی کرے، خدا کی کرے یا غیر خدا کی کرے، وہ جب بھی کسی کی حمد کرے گا تو وہ ساری حمدیں، ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شمار ہوگی۔ یہ جو الف لام استغراق کا ہے، جس نے ہمیں خاص طور پر یہ معنی دیا ہے
کہ ہر زمانے کے ہر حامد کی ہر حمد ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ الف لام کی وجہ سے ہم نے یہ ترجمہ کیا، اور دیکھا جائے تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس لائق ہے کہ یہاں پر الف لام سے مراد ہم حمد کے تمام افراد لیں، حمد کی ہر قسم لیں، حمد کی ہر جگہ لیں، اور ان سب کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی تسلیم کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی ہم نے حمد کی ہے، الحمدللہ کہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر شیء کا جو لفظ ہے وہ بغیر الف لام کے آیا ہے۔ بغیر الف لام کے جب عربی میں کوئی لفظ آتا ہے نا تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ ایک بالکل عموم کا معنی ہوتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ مطلب یہ بنے گا کہ جس چیز کو بھی شے کہہ سکتے ہیں، جس چیز پر بھی لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے اسے شے کہا جا سکتا ہے، چاہے انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ تو جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان نہ کرتی ہو۔ تو اگر ہم اس آیت کے تناظر میں دیکھیں، ہم نے جو الف لام سے مراد استغراق لیا اور مطلب یہ لیا کہ ہر زمانے کے ہر حامد کی ہر حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، تو وہ قرآن مجید کی اس آیت سے بھی واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقام ہے کہ کوئی زمانے میں کسی کی بھی تعریف کرنے والا ہو تو وہ تمام تعریفیں کس کے لیے کہلائیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہلائیں گے۔ اب یہ ایک اصول ہے کہ جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر میں کسی موبائل کی تعریف کروں کہ یار بہت زبردست موبائل ہے، اسپیڈ بہترین ہے، کیمرہ بہت اعلیٰ ہے اس کا، اور اس کی گرافکس، اس کی تمام چیزیں بہت زبردست ہیں، آپشنز بہت اچھے ہیں اس کے اندر، فیچرز بہت اعلیٰ ہیں اس کے، تو اگر میں کسی موبائل کی تعریف کر رہا ہوں تو وہ ایک چیز ہے جو کسی نے بنائی ہے، تو وہ دراصل اس موبائل کی جب میں تعریف کروں گا تو وہ اس کمپنی کی تعریف ہوگی کہ جس کمپنی نے وہ موبائل بنایا ہے۔ تو جب بھی کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو وہ دراصل اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اب اگر اس طور پر آپ دیکھیں، الحمد میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، حالانکہ بندہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں تو مسلمان کم ہیں، کافر زیادہ ہیں، مختلف خداؤں کو ماننے والے لوگوں کی تعداد ہر دور میں دنیا میں زیادہ رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ تو اپنے دیگر خداؤں کو پوجتے ہیں، ان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ تو جب قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہو تو اس شے کی تعریف کی جائے، چیز کی تعریف کی جائے تو وہ اس بنانے والے کی ہوتی ہے۔ تو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، اب چاہے وہ چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے خدا سمجھا ہوا ہے، یا وہ چیزیں ہیں کہ جن کو خدا نہیں سمجھا ہوا، عام چیزیں ہیں، تو کوئی بھی شخص جب کسی بھی چیز کی تعریف کرے، چاہے خدا سمجھ کے کرے یا خدا نہ سمجھ کے کرے، تو ہر حال میں چونکہ وہ اس چیز کی تعریف کر رہا ہے اور چیز کی تعریف بنانے والے کی ہوتی ہے، لہذا وہ ہر اعتبار سے خدا کی تعریف ہوگی۔ آپ اگر یوں سمجھیں کہ اگر کوئی چاند کو پوجتا ہے یہ بھی خدا کی تعریف ہے، اگر کوئی سورج کو پوجتا ہے تو یہ بھی خدا کی تعریف ہے، اگر کوئی پتھر کے تراشے ہوئے بت کو پوجتا ہے اور اس کے سامنے جھکتا ہے تو یہ بھی خدا کی تعریف ہے، اگر کوئی آگ کو خدا سمجھتا ہے اور اس کی پرستش کرتا ہے تو یہ بھی خدا کی تعریف ہے۔ تو کوئی کسی بھی چیز کی تعریف کرے، میں کسی پروڈکٹ کی تعریف کروں، کسی کھانے کی تعریف کروں، کسی انسان کی تعریف کروں، کسی جگہ کی تعریف کروں، جس کی بھی تعریف کروں گا اس کو شے کہا جائے گا، اس کو چیز کہا جائے گا، اور ہر چیز کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان اللہ خالق کل شے، اللہ ہر شے کا بنانے والا ہے۔ تو جب بھی کسی شے کی تعریف ہوگی تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کہلائے گی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ، کائنات میں جتنی بھی تعریفیں کی جائیں گی وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں شمار ہوں گی۔ اور پھر علماء نے اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات یہ بیان کی کہ اب جو غیر خدا کی عبادت کر رہا ہے، یعنی چاند، سورج،
بت، آگ، گائے، بیل، مختلف قسم کی چیزیں، وہ جن کو بھی خدا سمجھ کے عبادت کر رہا ہے کیونکہ اسے اس میں کمال دکھتا ہے نا. چاند میں اسے کمال دکھا، بڑا خوبصورت ہے، رات کو بڑا روشنی دیتا ہے، چمکتا ہے. سورج میں اسے کوئی ایسی بات نظر آئی کہ بلند ہوتا ہے، اس کی تپش ہے، اس کی گرماہٹ ہے، مختلف فصلوں پر اس کا اثر ہے. اسی طرح آگ کو طاقتور سمجھتا ہے، جلا دیتی ہے، مار دیتی ہے، ایک تپش ہے، اس کے اندر جنون ہے. اسی طرح مختلف چیزوں کے اندر اسے مختلف اعتبارات سے خدا دکھا کسی کو اپنی عقل کے اعتبار سے، تو اس کمال کے اعتبار سے اس نے اس چیز کو خدا سمجھنے لگا. تو کہا کہ چونکہ وہ چیزیں جن کو وہ خدا سمجھ رہا ہے وہ اصل خدا کی بنائی ہوئی ہیں، لہذا ان کی تعریف اللہ کی تعریف ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد اس دنیا میں اس وقت ان لوگوں کی بھی ہے جو لا مذہب ہیں. لا مذہب سے میری مراد ہے وہ ہندو، عیسائی، یہودی، وہ کسی ریلیجن پہ بلیو نہیں کرتے، کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ ایتھسٹ کہلاتے ہیں، ملحدین ہوتے ہیں، جو ہر طرح کی کتاب، نبی، رسول، قیامت، حشر، کسی چیز کو ماننے والے نہیں ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی کائنات ہے تو بس ایک دھماکہ ہوا اور اس سے پیدا ہو گئی، جو بھی ہوتا ہے تو وہ نیچر کی وجہ سے ہوتا ہے. فطرت کی تعریف کرتے ہیں، سائنس کی تعریف کرتے ہیں، مختلف کائنات میں ہونے والی چیزوں سے چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں اور رب کا انکار کرتے ہیں اور تمام مذاہب کا انکار کرتے ہیں. ان لوگوں کے سامنے اگر ہم یہ بات رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے اللہ کی تعریف کیسے ہے؟ بات یہ ہے وہ سائنس کی تعریف کریں یا فطرت کی تعریف کریں، وہ کسی دھماکے کی تعریف کریں یا کسی عنصر کی تعریف کریں، یا وہ کسی توانائی کی تعریف کریں کہ اس کی وجہ سے ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، ان دی اینڈ ان کو کسی نہ کسی چیز کو ماننا پڑتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اچھا، بہت سے ملحدین بات کرتے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے نتھنگ کی وجہ سے، نتھنگ کی وجہ سے ایوری تھنگ ہے. ان سے جب پوچھا جائے یہ کیسے ہوا، وہ بولیں گے اس نے کیا. ان سے پوچھا جائے اس کو کس نے کیا، وہ بولیں گے وہ فلاں کی وجہ سے ہوا. پیچھے چلتے چلے جائیں تو اینڈ میں کہاں پہنچتے ہیں؟ وہ نتھنگ پہ پہنچتے ہیں، اور وہ اس نتھنگ کو ڈیفائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس نتھنگ کی وجہ سے آج دنیا میں ایوری تھنگ ہے. تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم نتھنگ کی بھی تعریف کرو گے تو وہ نتھنگ بھی خدا کا بنایا ہوا ہے. ملحدین بھی اس چیز سے بچ نہیں سکتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اقرار نہ کر سکیں. بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ دراصل جس چیز کو نیچر کا نام دیتے ہیں وہی تو اللہ رب العالمین ہے. وہی جس چیز کو اصل دھماکہ کہتے ہیں تو اس دھماکے کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو کائنات میں کوئی بھی انسان ہے وہ یاد رکھیے گا خالق کے وجود سے مبرہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنی ذات کو پہچان جائے تو بندہ رب کو پہچان جاتا ہے. تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو مخلوقات کہلائیں گی، شے کہلائیں گی، تو کوئی خدا کو ماننے والا یا اللہ کے علاوہ دوسرے جھوٹے خداؤں کو ماننے والا یا کسی بھی خدا کو نہ ماننے والا، جب وہ کسی بھی چیز کی تعریف بیان کرے گا، اس کا کوئی کمال بیان کرے گا، تو وہ در حقیقت کس کی تعریف بیان کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے گا. اور یہی مطلب ہے اس بات کا کہ الحمدللہ تمام خوبیاں اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. دوسری بات علماء نے بڑی خوبصورت بات کی اس آیت کے تحت، الحمدللہ کے تحت. کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے محبوب ہیں، چاہے وہ سب سے بڑے محبوب کی بات کریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں یا دیگر انبیاء کی بات کریں، کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ کائنات میں مخلوقات میں سپرلیٹو ڈگری ان کو حاصل ہوتی ہے. ان سے بڑا اللہ کا محبوب کوئی نہیں ہوتا. اخلاق میں، کردار میں، انسانیت میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. تو انبیاء ہوں یا پھر کسی بھی امت کے اولیاء ہوں، اس امت کے یا پچھلی امتوں کے، جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہے، اور اللہ کے قرب کی نشانیاں ہمیں جن جن پر نظر آتی ہیں، تو جب ہم ان کی تعریف کرتے ہیں علماء نے فرمایا وہ ساری تعریفیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کرے، پوری زندگی تعریف میں گزار دے، وہ دراصل حمد مصطفیٰ، حمد خدا ہے. کوئی بندہ ولیوں کے کتنے ہی کمالات بیان کر دے تو وہ دراصل کس کی تعریف ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ انبیاء اور اولیاء بھی شے ہیں، یہ مخلوقات ہیں، اور جب چیز کی تعریف ہوتی ہے تو وہ در حقیقت بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. تو اگر کسی کو یہ لگے کہ جناب نبیوں کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں یا ولیوں کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں، اتنی حمد خدا کی بیان کرنی چاہیے، تو اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب خدا کی حمد ہوتی ہے تو وہ بھی خدا کی ہوتی ہے، اور جب غیر خدا کی حمد ہوتی ہے تو وہ بھی خدا کی حمد ہوتی ہے. کہ جو شخص اس فرق کو نہیں سمجھ پا رہا
وہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے پہلے حصے کو نہیں سمجھ پا رہا کہ الحمدللہ کا مطلب ہی یہ ہے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ میں کسی عام انسان کی بھی تعریف کروں گا تو وہ کس کی تعریف ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ تو جب عام بندے کی تعریف بھی خدا کی تعریف ہے تو نبیوں کی تعریف بھی خدا کی تعریف ہے، ولیوں کی تعریف بھی خدا کی تعریف ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر نبیوں کی توہین ہے تو وہ بھی خدا کی توہین ہے۔ جب نبیوں کی تعریف خدا کی تعریف ہے تو نبیوں کی توہین خدا کی توہین ہے، اور اسی طرح ولیوں کی توہین بھی خدا کی توہین ہے۔ کیوں کہ اگر ان کا کوئی بھی کائنات میں کمال بیان کرنے والا ہے تو وہ کمال کس کا عطا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو جب ان کا کمال بیان کرتے ہیں تو خدا کے کمال کا اظہار ہوتا ہے، اور اگر کوئی ان میں کمی نکالتا ہے، خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دراصل خدا کی قدرت پر سوال اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ تو لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حمد کریں اور اس کے محبوبوں کی بھی حمد کریں تو یہی وہ دراصل صحیح راستہ ہوگا کہ جس پر چل کر ہم الحمدللہ کے تقاضوں کو سمجھنے والے بھی ہوں گے اور اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں گے۔ اب یہ تو تھا، میں نے الف لام سے آپ کو بتایا کہ ہم الف لام سے مراد لیں عربی میں استغراق۔ استغراق کا مطلب کہ کسی بھی طرح کی حمد کائنات میں کہیں بھی ہو رہی ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، کسی کی بھی کر رہا ہے، وہ ساری حمدیں کس کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ الف لام کا ایک مطلب ہوتا ہے عہد کا، عہد، وہی جو لفظ آپ عہد کا استعمال کرتے ہیں نا، عین ہا اور دال کا، عہد کا، اس الف لام کو الف لام عہدی کہتے ہیں۔ یہ عہدی کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر آپ جیسے یہاں ڈائس پر ایک موبائل ہے، یہاں پر بہت سارے موبائل رکھ دیں، آپ 10-15 موبائل یہاں رکھ دیں، اور پھر میں کہوں کہ پک اپ آ موبائل، پک اپ آ موبائل، تو اگر کوئی بندہ ان 10-15 موبائلوں میں سے کوئی ایک موبائل بھی اٹھا لے تو میری بات پہ عمل کہلائے گا نا، کیونکہ میں نے کیا کہا ہے؟ ان 10 موبائلوں میں سے پک اپ آ موبائل، کوئی بھی موبائل اٹھا لو میری بات پوری ہو جائے گی۔ لیکن ایک میرا موبائل یہاں رکھا ہے اور باقی 9 بندوں کے موبائل یہاں رکھے ہیں، اور پھر میں کہوں کہ پک اپ دا موبائل، پک اپ دا موبائل، تو اب دا کے جو لفظ نے THE نے ہم کو کیا بتایا کہ یہاں پر ہر موبائل کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کسی خاص موبائل کی بات ہو رہی ہے۔ میں کہوں کہ یار کوئی بھی چیئر اٹھا لو، بندہ کوئی بھی کرسی اٹھائے تو بات پہ عمل کہلائے گا، مگر اب میں کہوں کہ پک اپ دا چیئر، اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کسی خاص کرسی کی بات ہو رہی ہے۔ جو انگلش میں دا کا استعمال ہوتا ہے وہ اسی چیز کے لیے ہوتا ہے کہ بندے کو خالی پین کا اور دا پین کا فرق پتہ ہو، بک کا اور دا بک کا فرق پتہ ہو۔ تو انگلش میں جب دا آتا ہے تو پھر وہ کسی چیز کو خاص کرتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کہنے والے کے ذہن میں کوئی خاص چیز ہے، بک سے مراد ہر بک اس کے ذہن میں نہیں ہے، پین سے مراد ہر پین اس کے ذہن میں نہیں ہے، موبائل سے مراد ہر موبائل اس کے ذہن میں نہیں ہے، دا موبائل اس کے ذہن میں ہے۔ اب دیکھنا پڑتا ہے وہ دا کون سا ہے، وہ خاص کون سا موبائل مراد ہے، وہ خاص کون سی کتاب مراد ہے، وہ خاص کون سی بک مراد ہے۔ تو الف لام عربی میں بعض اوقات جب کسی لفظ پر آتا ہے تو یہ معنی دیتا ہے جو آپ انگلش میں لفظ دا سے حاصل کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں عہدی۔ الف لام عہدی ہونا، اور اگر ہم الف لام کو یہاں پر عہدی مراد لیں، الحمد میں حمد کے لفظ پر ہم نے الف لام ڈالا، دا حمد اللہ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، الحمد دا حمد وہ حمد اللہ کے لیے ہے۔ اب ہم کسی خاص حمد کی بات کر رہے ہیں، ہر حمد مراد نہیں ہے، یہاں پر ہر تعریف مراد نہیں ہے، اب ہم بات کر رہے ہیں الحمد کی، حمدللہ نہیں، الحمدللہ، کوئی خاص حمد ہے جو اللہ کے لیے ہے، کوئی خاص حمد ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ اب پھر یہاں پر جب ہم الف لام کو دا کے معنی میں لیں گے، عہدی مراد لیں گے، تو اب وہاں پر کیا کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں؟ علماء اسلام نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمایا کہ اگر الف لام عہدی لیں گے تو پھر مراد یہ ہوگا، ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ وہ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اس نے خود اپنی بیان کی ہے، وہ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اس نے خود اپنی بیان کی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انت کما اثنیت علی نفسک، مولا تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف بیان کی ہے، جیسی ثنا تو نے خود اپنی بیان کی ہے تو ہے ویسا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والا حقیقی طور پر وہ خود رب تبارک و تعالیٰ ہے۔
جتنا اللہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں مخلوقات میں، لیکن محدود، ان کے علم کی حد ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہیں، مخلوق محدود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لا محدود ہے، اس کی صفات کی بھی کوئی انتہا نہیں، اس کی ذات کی بھی انتہا نہیں، اس کے کمالات کی بھی انتہا نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا مولا تو حقیقت میں ہے وہ جو تو اپنی تعریف بیان کرتا ہے، جو تو اپنی خاص خود حمد بیان کرتا ہے۔ تو علماء نے کہا الحمدللہ کہ خاص حمد اللہ کے لیے ہے، اس سے مراد وہ حمد ہوگی جو رب نے خود اپنی فرمائی ہے۔ ایک تعبیر یہ بیان کی، اس سے مراد وہ حمد ہوگی جو ہمارے آقا نے بیان فرمائی۔ اللہ ہر کسی کی حمد کو قبول نہیں کرتا۔ آج ہندو کھڑا ہو کر ہندو کھڑا ہو کر اللہ کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دے، رب کے کمالات بیان کرنا شروع کر دے، عیسائی اٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دے، دنیا کا کوئی بھی لا مذہب یا غیر مذہبی شخص وہ خدا کے بارے میں کلام کرنا شروع کرے، اس کی تعریف بیان کرے، کہا کہ اللہ اس تعریف کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اس تعریف کو قبول فرمائے گا جو اس کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور وہ تعریف قبول کرے گا کہ جو اس کے نبی نے سکھائی ہے، اور اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف کو قبول کرنے والا ہے۔ اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں جو حدیث شفاعت ہم بیان کرتے ہیں، تو فرمایا قیامت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے سجدہ کریں گے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سجدہ کروں گا میدان محشر میں لوگوں کی شفاعت کرنے سے پہلے، اس وقت اللہ مجھے اپنی خاص حمد الہام فرمائے گا۔ فرمایا وہ حمد مجھے ابھی نہیں پتہ وہ کیا ہوگی، اللہ کی وہ صفات جو ہمیں ابھی نہیں معلوم، چونکہ اس کی ذات تو لا محدود ہے نا۔ ہم 99 صفات نام پڑھ کر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ 99 میں محصور ہو گئی، یا اگر دیگر کتابوں سے بھی نکالیں اور 3000 تک بھی پہنچے تو اس میں محصور ہو گئے، نہیں، اللہ کی صفات محصور نہیں ہو سکتی، وہ لامحدود ہیں۔ تو فرمایا رب کی وہ صفات جو ابھی ہمارے علم میں نہیں ہیں، چونکہ ہم مخلوق ہیں، تو وہ کچھ صفات ایسی ہیں جو رب اس قیامت میں ہی مجھ کو بتائے گا، اور پھر میں ان صفات کے ساتھ جب اللہ کی حمد بیان کروں گا تو وہ ایسی حمد ہوگی جو ون اینڈ اونلی اللہ کے لیے ہوگی، اور ون اینڈ اونلی محمد الرسول اللہ اس کو بیان کرنے والے ہوں گے۔ کائنات میں کبھی بھی کسی بھی نبی یا ولی نے کسی بھی امت میں اللہ کی ویسی تعریف بیان نہیں کی ہوگی جیسے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان فرمائیں گے۔ تو کہا کہ جو تعریف محمد الرسول اللہ نے بیان کی، الحمد میں وہ خاص تعریف مراد ہے کہ اللہ ان کی تعریف کو قبول کرنے والا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تعریف کرنے والا ہے۔ جیسے ہم وہ تعریف بیان کرتے ہیں جو حضور نے ہمیں قرآن دیا اس میں بیان ہوئی ہے، ہم وہ تعریف کرتے ہیں جو حضور نے ہم تک حدیثیں پہنچائیں ان میں بیان کردہ تعریف ہے۔ تو ان سے روشنی لے کر ہم جو تعریفات بیان کریں گے وہ ساری وہ تعریفات ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تعریفوں کو قبول فرمانے والا ہوگا۔ اب علماء نے اس کے تحت ایک بات یہ بھی بیان کی کہ کافر جو بھی حمد کریں گے، اب آپ دیکھیں بظاہر ہم کیا کہہ رہے ہیں، ایک بندہ کہہ تو سکتا ہے نا کہ آپ نے پہلے یہ کہا کہ اگر کافر بھی اپنے خدا کی حمد کرتا ہے تو وہ اللہ کی ہوتی ہے دراصل، تو اگر وہ کر اللہ ہی کی رہا ہے تو پھر اللہ اس کو عذاب کیوں دے گا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ وہ تو اپنی عقل کے قصور کی وجہ سے اس طرف چلا گیا، اور جو غیر خدا ہے اس کو خدا سمجھنے لگا اور وہ تعریف کر رہا ہے، تو اگرچہ وہ تعریف اللہ کی ہو رہی ہے مگر خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ قابل قبول اسی کی تعریف ہوگی جو رب کی معرفت رکھنے والا اور پھر تعریف کے حمد کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، اور وہ وہی ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو پہلی تو حمد سے مراد وہ ہو سکتی ہے اگر الف لام سے مراد خاص حمد لیں جو خود رب نے اپنی کی، دوسری وہ جو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور تیسری علماء ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاص تعریف اللہ ہی کر سکتا ہے جو اس نے کی ہے، کوئی خاص تعریف ایسی ہے جو اللہ ہی کر سکتا ہے اور اسی نے کی ہے، اور اس جیسی تعریف کسی اور نے نہیں کی۔ اللہ کس کی تعریف کرے گا؟
بھئی دیکھیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، وہ سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے، ان کا نام کیا ہے؟ احمد۔ احمد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم تعریف مراد لیں کہ یہاں پر الحمدللہ کہ کوئی خاص قسم کی حمد ہے جو اللہ نے کی ہوئی ہے، تو سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے کس کی حمد بیان کی ہوگی؟ تو علماء نے فرمایا وہ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی۔ اللہ نے ان کی تعریف قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد ہے۔ محمد کا مطلب وہ جس کی تعریف کی جائے۔ اب کائنات میں مسلمان بھی تعریف کرنے والے ہوں گے، غیر مسلم بھی تعریف کرنے والے ہوں گے، مگر آقا کی ذات کو رب سے بڑھ کے کوئی جاننے والا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے میرے رب سے بڑھ کر میری حقیقت کو کوئی جاننے والا نہیں۔ تو جب ہم جاننے والے ان کو کم ہیں تو ہماری تعریف بھی کم درجے کی ہے، لیکن جس نے بنایا ہے وہ سب سے بڑھ کے جاننے والا ہے۔ اور جب وہ تعریف کرے گا اپنی پروڈکٹ کی، وہ جب تعریف کرے گا اپنی مخلوق کی، اپنی بنائی ہوئی چیز کی، تو وہ تمام تعریفوں سے بڑھ کر تعریف ہوگی، اور یہ وہ تعریف ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ علماء نے فرمایا ایک ترجمہ اس آیت کا یہ بھی بنے گا کہ الحمدللہ وہ خاص تعریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کی وہ اللہ ہی اس کا حقدار ہے، ایسی تعریف اللہ کے علاوہ کوئی بھی کر سکتا نہیں ہے۔ صوفیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات یہاں بیان کی ہے، کہا کہ حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے جس چیز کی بھی تعریف کرو اس کا کمال ظاہر کر دو، جس چیز کی بھی تعریف کرو اس کا کمال بیان کر دو، اس کی خوبی بیان کر دو، کمال ظاہر کر دیا، خوبصورتی ظاہر کر دی، تو یہ حمد کرنا ہے۔ فرمایا کہ کائنات میں کوئی بندہ چاہے وہ خدا کی حمد کرے یا نہ کرے، ایک کافر ہے، اس نے زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کی، بڑا اس نے مقام حاصل کیا، اور وہ اس سب چیزوں کو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ علماء نے فرمایا وہ اپنی ذات سے اس کی جو بھی کمال نکلے، پڑھائی کے میدان میں، معاشی میدان میں، گھریلو میدان میں، دنیا کے جس میدان میں بھی اس نے جو بھی کمال حاصل کیا، تو اس کی ذات سے جو بھی کمال ظاہر ہو گیا، تو چونکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور ہر چیز کے کمال کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو کائنات کی جس چیز کی بھی خوبی ظاہر ہوگی تو وہ دراصل خدا کی حمد بن جائے گی۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کافر بت کو سجدہ کر رہا ہے، تو اب بت کو سجدہ کرنے کے لیے اس نے اپنے پاؤں کو بینڈ کیا، اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا، اپنی کمر کو نیچے لے جا کر اپنے سر کو زمین پر پریس کرنے کی کوشش کی، اپنی زبان کو ہلا کر اپنے بت کی شان میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ تو ہمارے جسم کا کمال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیں، جس سمت میں اس کو موڑنا چاہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں، ہم اٹھا لیں۔ ہم زبان ہے، زبان ہمارے پاس ہے، اس سے بولیں تو بول کر اپنا مقصد حاصل کر لیں۔ تو وہ کافر جو بت کو جھک کر سجدہ کر رہا ہے جسم استعمال کر کے، اور اپنی زبان کا استعمال کر رہا ہے اس بت کی تعریف کرنے میں، تو کہا کہ چونکہ اس چیز سے اس کا کمال ظاہر ہوا، جسم کا بھی کمال ظاہر ہوا، زبان کا بھی کمال ظاہر ہوا، اور جب یہ کمال ظاہر ہوا تو یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شمار ہوا۔ یہ سارے کا سارا کمال کس کا کہلائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہلائے گا۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہوں گی ہر جگہ پر، کہ کوئی کسی انسان کی تعریف کرے، کسی غیر خدا کی تعریف کرے، یا کسی چیز کی تعریف کرے، وہ ہر اعتبار سے وہ ساری تعریفات کس کے اکاؤنٹ میں جائیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی شمار ہوں گی۔ دوسری بات علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ۔ علماء میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے صوفیاء کا جو وحدت الوجود کا قائل ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وجود اگر کسی چیز کو ہے تو وہ اللہ ہے، وجود اگر کسی ذات کو ہے تو وہ اللہ کو ہے، اس کے علاوہ ہم جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں کائنات میں، انسان ہوں یا غیر انسان ہوں، وہ ساری کی ساری دراصل موجود نہیں ہیں، وہ خدا کی ذات کا عکس ہیں۔ خدا کی ذات کا اس کو سایہ سمجھ لیں، وہ حقیقت میں شے نہیں ہے۔ اگر ذات ختم کر دیں تو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ جس طرح سائے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو کائنات میں موجود ہر انسان اور ہر چیز دراصل سایہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات در حقیقت موجود ہے۔ اسی کو کہتے ہیں لا موجود الا اللہ۔ تو جب تعریف ہو رہی ہے کسی وجود کی، اور وجود ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو جب کہا جائے گا الحمدللہ تعریف اللہ کی ہے، تو جب وجود خود صرف خدا کا ہے تو وہ ساری کی ساری تعریفیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شمار ہوں گی۔ اور علماء نے اس کی مثال یوں بیان کی، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کا سب سے پہلا اعتبار ہے، سب سے پہلا ذل ہے، اور پھر اس ذل سے آگے پوری کائنات کو سایہ مل رہا ہے۔ مثال کیا دی؟ کہا سورج آب و تاب سے چمک رہا ہے، سورج کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیں، شیشہ رکھ دیں، اس سورج کا عکس
اس آئینے میں پڑے گا اور آئینے سے روشنی نکلنا شروع ہوگی۔ کہا کہ اسی کے قریب ایک جھونپڑا ہے، جھونپڑے کے اندر کچھ آئینے پڑے ہوئے ہیں ٹیڑھے میڑھے قسم کے۔ اب سورج کا عکس پڑا اس آئینے میں جو باہر ہے، اب اس آئینے سے جو کوٹھڑی کے اندر جتنے آئینے پڑے ہوئے ہیں ان سب میں عکس جا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ سورج کا عکس ان تمام آئینوں میں نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ لیکن ان تمام آئینوں میں یہ سورج کا عکس آیا کیسے؟ وہ باہر نہیں ہے، وہ کوٹھڑی کے اندر ہے۔ وہ ذریعہ بنا اس آئینے کا جو باہر موجود ہے۔ اور علماء نے فرمایا وہ جناب محمد الرسول اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے زیادہ معرفت حضور کو عطا کی، حضور کے صدقے پوری کائنات کو عطا کی۔ اگر حضور درمیان میں ہو تو یہ کائنات بغیر سایہ کے اپنے سائے والا وجود بھی کھو دے گی، اور جناب محمد الرسول اللہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے آبگینوں کے اندر بھی نور پیدا فرما دے گا۔ اور یہی وہ مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ نے فرمایا انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں خدا کا نور ہوں اور پھر ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ میرے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ تمام تعریفیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آخر میں بس خلاصے کے طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا، الحمدللہ پر بات مکمل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری حمد کی حاجت نہیں ہے، ہماری تعریفوں کی حاجت نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ کوئی بندہ تعریف نہ بھی کرے، میں اگر اچھلنا شروع کر دوں تو اچھلنے کی طاقت یہ بتائے گی کہ یہ تعریف اللہ کی ہے۔ میں بولنا شروع کروں لیکن اس میں خدا کی حمد نہ ذکر کروں، لیکن میرے بولنے کا کمال یہ بتائے گا کہ کمال جہاں ہے تو وہاں خدا مراد ہے۔ تو جو بندہ تعریف نہ بھی کرے تب بھی خدا کی تعریف ہوتی ہے، تو خدا کو تعریف کی حاجت نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم نہ کریں گے تو تعریف ہوگی نہیں۔ تو جب ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ بات واضح ہے کہ ہمیں پھر خدا کی تعریف کی حاجت ہے، ہمیں خدا کی حمد کی حاجت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے، تو ہمیں یہ چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہوں، کہ حمد الہی سے وہ حصہ ملے گا کہ اس دعا کی وجہ سے، اس ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بھی ہو جائے گا، اور ہم سب کو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے بلا حساب جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو حمد الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔